السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورۃ الشمس، سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الانشراح، سورۃ التین، سورۃ العلق اور سورۃ القدر کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ سورۃ الانشراح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و صفات کو بیان فرمایا۔ اب یہ سورہ مکہ مکرمہ میں سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہوا۔ اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و شان کو بیان فرماتے ہوئے ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اتانی جبریل علیہ السلام قال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ تعالی اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ناظرین، اب یہاں پر دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات چل رہی ہے۔ یعنی دنیا میں ہر جگہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی شہادت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں دیکھیے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام بھی موجود ہے۔ اذان میں دیکھیے اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام موجود ہے۔ اس طریقے سے جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہوگا۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا یہ گول ہے، کہیں صبح ہے تو کہیں شام ہے، یعنی کوئی لمحہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یعنی ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سے کہہ سکے کہ فلاں جگہ فلاں لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اس کا ثبوت یہی مل رہا ہے کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جا رہا ہے، جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، تو وہاں ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو بھی لیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام پر درود کی بات جب آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیشہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ تو اب یہاں پر بھی ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب سے نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ جتنی چیزیں محبت کے لیے پیش کرنا ہو وہ تمام چیزیں مخلوق کے سامنے پیش کر دے رہا ہے۔ اب اس سے ہم کو یہی درس مل رہا ہے کہ حضور سے محبت کرنا اور حضور پر درود و شریف پڑھنا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا ہے اور پیارا طریقہ ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تعریف و توصیف جاننے کے لیے ہم سورۃ الانشراح کی تلاوت سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سورۃ التین کی تلاوت بھی شروع کریں گے۔ سورۃ التین یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ اب انجیر اور زیتون یہ ایسے پھل ہیں جس میں بے شمار فوائد حاصل ہیں۔ اب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ تین سے مراد وہ مسجد ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر تعمیر کیا تھا، اور زیتون سے مراد بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ اسی طریقے سے مقام طور سینا کا بھی قسم کھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ طور سینا یعنی وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہم کلامی سے شرف عطا فرمایا۔
اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی بھی قسم کھائی گئی، اور اس میں انسانوں کے بارے میں جو ظاہری باطینی چیزیں موجود ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں، اس کا بھی بہتر انداز میں ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الانشراح اور سورۃ التین کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کیا۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آپ جب احکام سے فارغ ہو جایا کریں تو دوسری عبادات متعلقہ و ذات خاص میں محنت کیا کیجیے، اور جو کچھ مانگنا ہو اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ پھر ہم اس کو پستی کی حالت میں پست کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ پھر کون سی چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ اللہ۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ العلق کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے وہ سورہ مبارکہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو سب سے پہلے وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہے، یعنی وہ سورۃ العلق ہے
جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب کہ سارا عرب جہالت میں مبتلا تھا، یعنی اس وقت جتنی برائیاں دنیا میں موجود تھی وہ ساری کی ساری برائیاں عرب میں بھی موجود تھی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو دور کرنے کا حکم فرمایا وہ یہ نہیں تھا کہ برائی کو دور کیا جائے، بلکہ سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ یہی تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے علم حاصل کرنے کا سب سے پہلے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ علم حاصل کرے گا تو اس علم کے ذریعے اسے اچھے اور برے میں فرق معلوم ہو جائے گا، تمیز کر سکے گا کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، اور بندہ اس کے ذریعے اعمال صالحہ کو اختیار کر سکے گا اور اعمال سیئہ سے خود بخود بچتے رہے گا۔ تو ناظرین، سورۃ العلق کے مزید فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى۔ اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا علم اس کو نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى۔ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا، اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا۔ ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة،
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے. دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا. ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں 30ویں پارے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، بحمد اللہ اب ہم سورۃ القدر کی تلاوت شروع کر رہے ہیں. یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں. اس مبارک سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک کے بارے میں نازل فرمایا ہے، اور یہ کلام پاک جو افصح الکلام ہے، تمام کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. اس کے نزول کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اس میں نازل کیا ہے، اور یہ بہت ہی برکت والی، عظمت والی، فضیلت والی رات ہے. تو ناظرین، سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کیا بیان فرمایا ہے، اسے واضح انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور صحیح راستے پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات،
سورۃ القاریعہ اور سورۃ التکاثر کی تلاوت کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔